کروں گی کیونکہ جو نیب کی پٹیشن آئی ہے اس پہ خاص طور پہ انہوں نے یہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ وہ تعاون نہیں کر رہی مریم نواز صاحبہ. جب آتی بھی ہیں نیب میں تو اپنے ساتھ بہت سارے ہم نے دیکھا ویژولز نظر آ رہے تھے کہ بہت سارے کارکنان آتے ہیں, وہ پھر دباؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو آپ لوگ جو ہے اس وقت کیا ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ جوڑ لیجئے یہ جاوید لطیف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے. پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ یہ پارٹی کا موقف تو نہیں ہے, یہ ان کا انڈیویجول موقف ہے نا جو انہوں نے بات کہی ہے. بہت شکریہ مریم میمن صاحبہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چودھری شوگر مل کا کیس وہ کیس ہے جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو ان کے والد کے سامنے کوٹ لکھپت جیل لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا جب وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے وہاں موجود تھی, اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کے والد کو ایک ذہنی اذیت پہنچائی جائے کہ ایک بیٹی کو والد کے سامنے نیب گرفتار کر رہی ہے جیل پریمیسز سے. وہ چاہتے تو جیل میں انٹر ہونے سے پہلے بھی گرفتار کر سکتے تھے, وہ چاہتے تو جیل سے نکلنے کے بعد بھی گرفتار کر سکتے تھے, مگر سیاسی مخالفین کا یہ خیال تھا کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کو اذیت اس طرح ملے گی کہ بیٹی کو اس طرح گرفتار کر لو. میں اس کیس میں انوالو رہا ہوں, اس کی بیل کی پریپریشن میں انوالو رہا ہوں. میں کچھ لیگیلٹیز آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ساتھ. چودھری شوگر مل کے کیس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی میرٹ پہ بیل ہوئی ہے. اس کورٹ آرڈر کے اندر درج ہے کہ کوئی ایسا سسپیشس ٹرانزیکشن نہیں ملا, اور مریم نواز شریف صاحبہ پہ معاونت کا الزام ہے, ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا. تیسری بات یہ کی گئی ہے کہ وہ کہیں ایبسکانڈ نہیں کر رہی, کہیں بھاگ نہیں رہی, موقع پر موجود ہیں. اس کے بعد اس بیل آرڈر کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں ایک دن بھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا. تو نیب کے قانون کا اطلاق کس طرح ہوتا ہے؟ نیب, مریم میمن صاحبہ, I'm sorry to say, نیب is a joke. نیب اس ملک میں ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے کہ سیاسی مخالفین کو پکڑنا ہو تو نیب ایک سیاسی آلہ کار ہے, ایک سیاسی ٹول ہے. چینی کا غبن, آٹے کا غبن, ادویات کا غبن, بجلی کا غبن, میٹرو بس جس میں سٹے ہیں, فورن فنڈنگ جس میں سٹے ہیں, یہ کسی کو نظر نہیں آتا. اور ایک ایسی خاتون جس نے پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا, یہ میں سوال پی ٹی والوں سے پوچھوں گی طاہر صاحب. یہ میرا بڑا اسپیسیفک سوال ہے, دو سوال ہے میرے. ایک تو یہ کہ یہ جو میاں جاوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو پارٹی انڈورس کرتی ہے نہیں کرتی ہے, اس پہ کیا کامنٹ ہے آپ لوگوں کا؟ اور اگر نہیں انڈورس کرتی ہے تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے, مطلب ارسپانسبل بھی. اور دیکھیے اس پہ میرا ویو بہت کلیئر ہے, مجھے کوئی ابہام نہیں ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو کھو چکے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کی سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے. لیٹس بی کلیئر اباؤٹ دیٹ. یہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہوتے ہیں یہ کئی دفعہ سافٹ ٹارگٹس بھی ہوتے ہیں, یہ ونریبل بھی ہوتے ہیں. اس لیے گورنمنٹ اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سیکیورٹی کا خیال کیا جائے. میں ان کے ساتھ اکثر موو کرتا ہوں. سیکیورٹی نام کی چیز نہیں ہوتی اور پولیس کو پیچھے پل بیک کر دیا جاتا ہے. اس نقصان کے ہم متحمل اسٹیٹ آف پاکستان اور ہماری پارٹی نہیں ہو سکتی. نمبر 1. نمبر 2, میں جاوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ سے اگری نہیں کرتا. میں جہاں تک ملکی سالمیت کی بات ہے, ملکی مفاد کی بات ہے, میں اس سٹیٹمنٹ سے اگری نہیں کرتا. مگر میرا کیویٹ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سٹیٹ اٹھائے اور انشور کرے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. جس طرح کی وزیر اعظم کی سیکیورٹی ہوتی ہے, جو آپ جو طاہر صاحب بات کر رہے ہیں اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا. اس میں تو میرا خیال ہے اپوزیشن کیا حکومت بھی اس سے ڈس ایگری نہیں کرے گی. اس کا کانٹیکس ہے نا جاوید لطیف جی بالکل میں اگری کرتا ہوں کہ وہ ٹون میری ناقص رائے میں مناسب نہیں ہے. وہ میں اس سٹیٹمنٹ سے اگری نہیں کرتا. مگر دیکھیے آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ سیکیورٹی پرووائڈ ہونی چاہیے, مگر آن گراؤنڈ میں نے جلسوں میں دیکھا ہے کہ ان کے جلسوں کے دوران پولیس کی ڈپلائمنٹ انتہائی ناقص ہوتی ہے اور ان کو ہٹا لیا جاتا ہے پیچھے. تو یہ بات سٹیٹ انشور کرے. باقی میں اس سٹیٹمنٹ پاکستان کھپے والی سٹیٹمنٹ سے اگری نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا اب آپ کو اس لیے کیونکہ آپ حکومت سے ہیں, آپ کے پاس ہمارے پاس 2 اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو ہے, حکومت کا ایک پوائنٹ آف ویو, اس لیے مجھے بار بار بیک اینڈ فورتھ کرنا پڑے گا. یہ کیا مریم نواز صاحبہ کو آپ گرفتار کرنے لگے ہیں آپ لوگ آگے آنے والے چند ہفتوں کے اندر؟ بیکاز یوزلی آپ لوگ آ کے پہلے بتا دیتے ہوتے ہیں نا کہ فلانا گرفتار ہو رہا ہے, فلانا گرفتار ہونے لگا ہے. میں نے کہا ذرا پوچھ لوں اس دفعہ کچھ ہے ایسی سن گن گرفتاری کی حکومتی کیمپ میں؟
دیکھیں مریم، ہم نے کیوں مریم نواز کو گرفتار کرنا ہے؟ پہلے تو عطا تارڑ آپ کے پروگرام میں لائیو جھوٹ بول رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کبھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا. مریم نواز صاحبہ 100 ارب روپے کے یوتھ پروگرام کی چیئر پرسن چند ماہ کے لیے تھی، چند ماہ کی تھی، وہ بھی ہٹا دیا پھر عدالت نے. سن تو لینا، سن لیں. دیکھیں ماہریہ، 100 ارب روپے کی چوکیداری آپ کو ایک رات کے لیے بھی مل جائے نا تو کافی ہے لوٹ مار کے لیے. تو میں آپ کو ان کا نوٹیفکیشن بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے، عطا تارڑ صاحب کو بھی بھیج دیتا ہوں. وکیل ہے ویسے، میرا تو خیال تھا انہیں پتا ہوگا وہ پبلک آفس ہولڈ کرتی رہی. وہ بھی 100 ارب روپے کا، کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی. 100 ارب روپے کی وہ محافظ رہی ہیں. تو میں سمجھ تو یہ کہنا جی کہ وہ کبھی پبلک آفس ہولڈ نہیں انہوں نے کیا. یہ ایک سفید جھوٹ بول رہے تھے جو کہ وتیرہ ہے نون لیگ والوں. کورٹ نے پیریڈ ختم کر دیا تھا، کورٹ نے وہ پیریڈ ختم کر دیا تھا. ریکارڈ چیک کر لیں اپنا، چاہے وہ تیاری کر کے آیا کریں. چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے بھی 100 ارب روپے کے لیے ایک پرائم منسٹر کی بیٹی تھی اور ان کو لگا دیا گیا تو وہ جواب دیں میرے بھائی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس کبھی فنڈز کی ایکسیس نہیں تھی. تو الزام کب کا ہے؟ الزام 2008 کا ہے، تب تو پبلک آفس ہولڈ ہی نہیں کیا تھا. فیکٹ کو ڈسٹارٹ نہ کریں، سچی بات کریں جو ہے. میں تو بتا رہا ہوں آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. آپ کی یادداشت کو میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ وہ 100 ارب روپے کے پروگرام نہیں دیکھیں نا، آپ میرے پہ جھوٹ بولنے کا الزام لگا رہے ہیں، غلط بیانی پہ غلط بیانی کیے جا رہے ہیں. میں جھوٹ نہیں کہوں گا، میں غلط بیانی کہوں گا. 2008 کا الزام ہے، پبلک آفس وہ وائپ آؤٹ ہو گیا تھا، وہ کورٹ نے انلیجیبل ڈکلیئر کر دیا تھا. ایسے تو نہ کریں پھر. اور جو الزامات ہیں وہ پبلک آفس ہولڈنگ کے ہے ہی نہیں ہے. آپ نے لائن بولی ہے وہ کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی، پھر کبھی نکال دو نا. سر آپ ججمنٹ پڑھ لیں. آپ نے ججمنٹ نہیں نہ پڑھی، میں نے تھوڑا ہوم ورک کیا. وہ 32 صفحوں کی ججمنٹ میں پڑھ کے آئے ہوں. تھوڑی محنت کر لینی تھی آنے سے پہلے، پڑھ لیتے. چلے تھوڑا سا لگ جاتا کیا ہے اس میں. آگے بڑھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آگے بڑھے. پھر مجھے دیکھیں ماریہ، میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی ضمانت کی واحد جو سنگل گراؤنڈ تھی اس وقت، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے والد کی تماداری کے لیے باہر جانا، جو کورٹس کے آگے یہ رونا دھونا کر رہے تھے. پوری قوم کے سامنے پچھلے 15 ماہ میں میاں نواز شریف ایک دن اور ایک رات کے لیے بھی ہاسپٹلائز نہیں ہوئے، ہاسپٹل نہیں گئے. ان سے رپورٹیں مانگ رہے ہیں، رپورٹیں دیں، وہ رپورٹیں تک نہیں آ رہی. مریم نواز صاحبہ میں خود ایک میں سمجھتا ہوں اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ میری جو بیل کی گئی تھی وہ تو گراؤنڈ ہی یہ تھی کہ میں نے والد کی تماداری کے لیے باہر جانا. ہم تو تب بھی کہہ رہے تھے 2 بیٹے ہیں باپ کے پاس باہر. نہیں تھی یہ گراؤنڈ بھائی میرے، کون سی بیل کی بات کر رہے ہو؟ یہ نہیں تھی اس میں گراؤنڈ. میں آپ کو کاپی بھیج رہا ہوں آرڈر کی، نہ کریں ایسے. میڈیا کے اوپر رپورٹنگ ہوئی ہے. چلو مجھے تو بولنے دو، جب آپ جھوٹ بول رہے تھے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. آپ غلط بات نہ کریں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں آرڈر. بھیجتے رہنا یار، بھیجتے رہنا. اچھا تو دیکھیں وہ تو قوم کو پتا ہے کہ میاں صاحب کتنے بیمار ہیں یا مریم نواز کی وہاں ان کو کتنی ضرورت تھی. تو عدالتوں نے بھی پھر اس روشنی میں ان کو بیل دے دی اس وقت. لیکن مقصد یہ ان کو تو جو بھی سزا ہے وہ تو پاکستان کی عدالتوں نے دینی ہے، یا جو بھی ان کی منسوخی ہے. جیسے آپ کہہ رہی تھی چاہے حکومت ان کو پکڑوانا چاہتی ہے، اگر عدالتیں سمجھیں گی کہ ان کی جو ضمانت دی گئی تھی جس روشنی میں دی گئی تھی، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس وقت وہ پرے جو لی گئی تھی وہ یہی تھی کہ انہیں ملک سے باہر جانا ہے. ECL پہ وہ الگ بات ہے کہ ECL کی پرمیشن انہیں گورنمنٹ نے دینی تھی، اس لیے یہ باہر نہیں جا سکی. ورنہ یہ تو عدالتوں سے ضمانت اسی بیس پہ لے کے نکلی تھی. اب میں آتا ہوں سیکیورٹی کے اوپر. میں خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ پورے پاکستان میں تقریباً ٹریول کرتا رہا ہوں جب وہ اپوزیشن میں تھے. اور جس طرح کی یہ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، میں بھی اکثر ان کے ساتھ تھا. تو ہم نے بھی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ اس وقت کوئی پنجاب حکومت کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے کوئی سیکیورٹی نہیں دیکھی کہ ہم دیکھیں جی کوئی بڑے. اور وہ تو میرا مطلب ہے کہاں عمران خان اور کہاں مریم نواز، کوئی میچ ہی نہیں ہے لیڈرشپ کا. تو بھائی میرے یہ کہنا جی کہ مریم نواز کو شاید ہم سیکیورٹی نہیں دے رہے ہیں یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو بھی پروٹوکولز ماضی میں چلتے آ رہے ہیں اسی کانٹیکس میں ان کو جو بھی ایک پولیس کی گاڑی یا لیڈ کی گاڑی جو بھی، ہم نے تو یہ بھی نہیں دیکھی بعض اوقات. جب پرائم منسٹر عمران خان سیالکوٹ میں انہوں نے 3-4 جلسے آگے کیے ہیں، یہاں بھی وہ کافی دفعہ آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مناسب سیکیورٹی دے رہی ہے اسٹیٹ جو دینی چاہیے ایک اپوزیشن کے اندر ہوگا. آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہے لیول آف سیکیورٹی جو حکومت دے رہی ہے مریم نواز؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں سیٹسفائیڈ ہے. اگر کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا تو بلاول جو ہیں وہ بھی تو پنجاب میں آتے ہی ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ الگ بات ہے. تو میرا مقصد ہے یہ تو اس کو ایشو بنانا چاہ رہے ہیں. باقی جہاں تک بات رہی میاں صاحب کی، اس کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی
پاکستان کو نہیں مٹا سکتی اللہ کے فضل و کرم سے. وہ تو یہ خیر لوگ ان جو کی باتیں پوری کرتے ہیں یہ تو ان کی قیادت اس سے لا تعلق اختیار کر رہی ہے. وہ تو کوئی بھی ان کی سٹیٹمنٹ کو انڈورس کرنے کو تیار نہیں. اگر سٹیٹمنٹ دلوائی بھی گئی ہے تو بھی قیادت جو ہے اس کو یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہیے, جو سینئر قیادت, بیکاز یہ بہت رسپانسبل سٹیٹمنٹ ہے. اس لیول تک ہمیں پولیٹیکل نیریٹو نہیں لے کے جانا چاہیے کہ بھئی جہاں پہ بالکل بات جو ہے ملک پہ آ جائے, ملک کی سالمیت پہ آ جائے. نفیسہ بھی Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel zo den reis nach Disney World zus par an.